سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ اولئک هم المفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ گفت و شنید کا تاج محل تیار کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سے مل کر عقیدت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و داتا، ہم غریبوں کے آسرا، شہنشاہ دوسرا، انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، حضور قائد المرسلین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الاخرین، طٰہٰ و یاسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا، وعافیت الابدان و شفائیہا، ونور الابصار و ضیائیہا، وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حصول برکت کے لیے رسول اور آل رسول پر ایک بار اور درود و سلام صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں رقم تراز ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، زہر عزت و اطلاع محمد، کہ عرش حق زیر پائے محمد، مکار شن کا فلک فرشن کا، ملک خادمان سرائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، رضا پور سے اب وجد کرتے گزریے، کہیں رب سلم صدائے محمد۔ پورا مجمع جی لگا کر ایک بار اور درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بزم نوری کے تحت سجایا گیا اس عظیم الشان اجلاس میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ عزیز، ہمارے وہ بھائی جو اس مجلس کے انعقاد کا سبب بنے، اور انہوں نے ہم سب پر کرم کیا کہ دعوت دے کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے ہمیں بلایا۔ یقین جانے ابھی تک یہ جگہ عام سڑک تھی، یہ عام مقام تھا، عام شاہراہ تھی،
لیکن انہوں نے اس مقام پر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ عز و جل کے محبوبوں کے ذکر کی پاکیزہ مجلس کا انعقاد کر کے اس جگہ کو انہوں نے عام جگہوں کی طرح نہیں چھوڑا بلکہ اسے جنت کی کیاری بنا دیا۔ حضور فرماتے ہیں جہاں اللہ کا، اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جگہ پھر عام جگہوں کی طرح نہیں رہتی بلکہ وہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے۔ کتنا کرم ہوا ان کا ہم سب پر کہ انہوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ ہم میں کا ہر کوئی شخص یا تو گھر میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ابھی، یا تو موبائل چلا رہا ہوتا، یا تو پان ٹھیلوں میں، چائے ہوٹلوں میں گپے لڑا رہا ہوتا، لیکن ان جگہوں سے اٹھا کر کے انہوں نے ہمیں جنت کی کیاری میں لا کر بٹھایا۔ یقیناً یہ ان کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ حضرات، قرآن عظیم کی ایک عظیم الشان آیت میں نے پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو پہلے ظاہر ہوئی کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اچھا، کوئی چھوٹا بڑے کی تعریف کرے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اگر بڑا چھوٹوں کی تعریف کرے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو ہمارا رب ہے، سارے عالم کے لوگوں کا جو پالنہار ہے، وہ احکم الحاکمین امت محمدیہ کی تعریف کر رہا ہے اور فرما رہا ہے تم بہترین ہو۔ اچھا، کس وجہ سے بہترین کہا گیا؟ اس بنیاد پر کہ تم کام وہ کرتے ہو جو کام انبیاء کیا کرتے تھے۔ بولے سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر ہماری تعریف کی گئی ہے۔ تم بہترین امت ہو ان امتوں میں جو پہلے ظاہر ہوئی، کام یہ کرتے ہو کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ جو بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے، اللہ پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی۔ قرآن عظیم میں ایک اور مقام پر اللہ کا ارشاد ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی بھلائی کا حکم دینے والے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل فرما رہا ہے۔ قرآن عظیم میں ایک اور مقام پر اللہ کا ارشاد ملتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اور اس کی بات سے پیاری اور خوبصورت بات کس کی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کی بات سے خوبصورت بات کس کی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اللہ عز و جل کے ہاں برائی اور بھلائی برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اور اس کا بدلہ تم بھلائی سے اگر دو
تو عنقریب تم دیکھو گے کہ برائی کو حکمت سے اگر تم نے ٹال دیا اور اس کا بدلہ اچھائی سے دیا تو عنقریب تمہارا گہرا دشمن گہرا دوست بن جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، قرآن عظیم کے متعدد مقامات سے یہ کچھ آیتیں میں نے پڑھی، اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا۔ اب احادیث مبارکہ سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چونکہ یہ موضوع آج میں نے اس لیے اپنایا کہ مجھے بتایا گیا کہ آج کے اس جلسے کا جو موضوع ہے وہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اہمیت کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنا ہے۔ اگرچہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آج عرس تعلم تھا، یہاں صاحب خانہ کے کوئی عزیز اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، صاحب خانہ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم دیکھو کہیں برائی ہو رہی ہے تو تم طاقت سے روک دو۔ ایک ایک جملے کو آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ ملنے والا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم دیکھو کہ گناہ ہو رہا ہے تو طاقت سے روک دو اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اور اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، نصیحت کر کے، بول بتا کر کے، سمجھا کر کے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس برائی کو برا جان کر کنارے ہو جاؤ۔ اور یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اگر تم دیکھو کہ کوئی شریعت مطہرہ کے خلاف عمل کر رہا ہے تو طاقت سے روکو، یہ اعلیٰ ایمان۔ پھر اس کے بعد کا ایمان کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہیں برائی ہو رہی ہے، خلاف شریعت امر ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، تو زبان سے روک دو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ دل میں برا جان کر کنارے ہو جاؤ، اور یہ کمزور ایمان والے کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، اس رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، تم بھلائی کا حکم کرو گے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا ایک دن اللہ عز و جل عذاب نازل کرے گا، اس وقت تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث بھی یہ ہے کہ اس وقت تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آج شاید یہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا ہے، ہمارے نیک لوگ آج دعائیں کر رہے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو حالت ہے وہ قابل رحم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، امام بہقی نے اس کو شعب الایمان میں بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل فلاں بستی والوں پر عذاب کو مسلط کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، میرے پروردگار، اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے اسی پر پٹک دو۔ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، اللہ فرماتا ہے پوری بستی کو اٹھا کر اسی پر ڈال دو۔ حضرت جبریل نے کہا، یا اللہ ایسا کیوں؟ تو ندا آئی کہ جبریل ایسا اس لیے کہ لوگ گناہ کرتے رہے، جرموں میں ملوث رہے، خلاف شرع لوگ کام کرتے رہے، لیکن اس کا چہرہ کبھی بدلا نہیں،
اس کا چہرہ کبھی تغیر نہیں ہوا، اس کو کبھی فکر لائق نہ ہوئی کہ یہ جا کر کے سمجھاتا، انہیں تلقین کرتا، انہیں بھلائی کا حکم دیتا، برائیوں سے منع کرتا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، اس لیے گناہ کے اس کام میں جتنا کہ وہ شریک ہے انہی کے برابر یہ بھی شریک ہے، بلکہ اس سے زیادہ اس کا اس میں حصہ ہے، اس لیے پوری بستی کو اٹھا کر کے اسی پر پٹک دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہوتا ہوا اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ہوتے ہوئے گناہ کو وہ صرف دیکھتا رہے اور منع کرنے کی تدبیر نہ کرے، اس کو روکنے کی کوئی تدبیر نہ لگائے، تو پھر اس گناہ میں وہ برابر کا شریک مانا جاتا ہے۔ اور جب عذاب آئے گا تو جیسے عام لوگ عذاب میں پھنسیں گے ویسا کہ وہ بھی پھنسے گا۔ میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، آج جو ہم میں کے بہت سے لوگ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہوئے اپنا راستہ لے لیتے ہیں کہ یار میں تو ٹھیک ہوں نا، میں تو نمازی ہوں نا، میں تو پرہیزگار ہوں نا، فلاں نہیں پڑھتا تو وہ جانے، وہ شراب پیتا وہ جانے، وہ جوا کھیلتا وہ جانے، وہ سٹا کھیلتا وہ جانے، وہ جھوٹ بولتا وہ جانے، میں تو ٹھیک ہوں نا۔ میرے بھائی، آپ ٹھیک ہیں، لیکن جس گناہ کو روکنے کا اختیار آپ کے پاس ہے تو آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اس گناہ کو روکیں، اور اگر آپ نہیں روکیں گے تو اس گناہ کو نہ کرنے کے باوجود بھی آپ اس گناہ میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہے گھر میں یا باہر، روکنے کی طاقت اگر ہمارے پاس ہے تو حتی المقدور روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک اگرچہ ہم عرب میں سے کسی نے بھی کسی کو نمازی نہیں بنایا ہوگا، مسجد جانے کی دعوت شاید نہیں دی ہوگی، نیکیوں کی تلقین نہیں کی ہوگی، گناہ سے بچانے کی کوشش نہ کی ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان احادیث کو سننے کے بعد آج سے کوشش کریں گے اپنے ساتھ رہنے والے کسی ایک بھائی کو اگر ہم نے نمازی بنا دیا، اس کو نیک بنا دیا، نیکی کے راستے پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا دیا، تو انشاءاللہ عز و جل اپنے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے صحابہ کرام کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا کہ کس طرح گناہوں سے لوگوں کو نہ روکنے والا کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ مثال دے کر حضور نے سمجھائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ گناہوں سے نہ روکنے کی کوشش کرنے والا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں اور کشتی دو منزلہ ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ اب جو نیچے کی منزل میں ہے ان کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے کشتی کے اوپر کی منزل میں آتے ہیں اور وہاں سے ڈول سمندر میں ڈال کر کے اور پانی نکالتے ہیں۔ تو اوپر والے کہتے ہیں تم اوپر کیوں آتے ہو، تم نیچے ہو، تم جانو تم پانی کہاں سے لوگے، تم چاہو تو نیچے سے پانی نکال لو، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اوپر نہ آیا کرو، تمہارے اوپر آنے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر نیچے والے کشتی کا پٹا نیچے سے نکال کر کے اگر وہیں سے پانی لینا چاہیں گے تو پانی اندر گھسے گا، اور جب پانی اندر گھسے گا تو صرف نیچے والے ہی ہلاک ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے بھائی۔ کشتی جب ڈوبے گی تو اوپر والے بھی ہلاک ہوں گے، جس طرح نیچے والے تباہ ہوں گے ویسے ہی اوپر والے تباہ ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ اوپر والے اوپر میں جو سفر کر رہے ہیں بیٹھ کر کے انہیں چاہیے کہ نیچے والوں کو کشتی کا جو پٹیا ہے اس کو اکھاڑنے سے منع کرے اور یہ تلقین کرے کہ بھائی اگر تم نے ایسا کیا تو پوری کشتی ڈوبے گی، اور جب کشتی ڈوبے گی تو نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے، اوپر والے ڈوب جائیں گے۔ اور اگر اوپر والے یہ خیال کر کے خاموش رہے کہ وہ اپنی منزل میں جو چاہے کرے، ہمیں کیا غرض ہے، تو پھر وہ اوپر والے بھی بچنے والے نہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دے کر کے بتایا کہ اے لوگوں،
برائیاں اگر دیکھو تو حتی المقدور اسے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم نے کوشش نہ کی تو جب عذاب آئے گا تو اس عذاب میں تم بھی پس جاؤ۔ آج یہ سبب ہے، ایسا نہیں کہ آج ہمارے سماج میں، معاشرے میں نیکوکار نہیں ہیں، پرہیزگار نہیں ہیں، متقی نہیں ہیں، لیکن چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب مصیبتیں آتی ہیں نا، مصیبتوں میں وہ بھی پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ دین کی طرف ہم خود بھی مائل ہوں اور اپنے ماتحت جو ہیں انہیں بھی مائل کریں۔ کہیے انشاءاللہ۔ اصلاح کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنی ذات سے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی تبلیغ شروع ہوگی گھر سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ ایک اور مقام پر قرآن عظیم میں موجود ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اور نماز پر انہیں جمع کر رکھو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کو ہم رزق دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کتنے بے نمازی ایسے ہیں کہ ان کے رزق میں فراوانی ہے، ان کے پاس دولت کا انبار ہے۔ میرے بھائی، نمازی کے پاس اگرچہ دولت کم ہوتی ہے لیکن اس کم دولت میں بھی اس کے پاس سکون ہوتا ہے، اس کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، اس کے پاس اضطراب، بے چینی، بے قراری نہیں ہوتی ہے۔ بے نمازی کی دولت میں کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ بے نمازی کی دولت میں کثرت تو ہوتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان قلب نہیں ہوتا، اس کے پاس اضطراب ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے بسی، بے کسی ہوتی ہے، خطرناک بیماریوں میں بلکہ لا علاج بیماریوں میں مفستہ چلا جاتا ہے، اس کے مال کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قبول نہیں فرماتا۔ اور جو الحمدللہ خالص اللہ عز و جل کی رضا کی نیت سے جو شخص نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس کے پاس روزی کم ہوتی ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے، چین کی نیند نکالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے اطمینان قلب عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ماں رشتہ داروں، ہم جب اپنی اصلاح کر لیں گے اور اپنی اصلاح کے بعد جب ہم لوگوں کو اصلاح کی کوشش کریں گے یا ان کو نیکیوں کی دعوت دیں گے تو الحمدللہ ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ بااثر فرما دے گا۔ اب جو کام ہم خود نہیں کرتے اس کام کو کرنے کا اگر ہم حکم لوگوں کو دیں گے تو لوگ ہماری باتوں پر عمل نہیں کریں گے، لیکن جو شخص خود باعمل ہو اور باعمل ہوتے ہوئے اگر وہ دوسروں کو عمل کی تلقین کرے گا تو الحمدللہ اس کی زبان اثردار ہوگی اور اس کی باتوں میں اثر ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرے اور پھر لوگوں کو دعوت دے، دین کی طرف بلائے۔ اچھا، اس کام کو جب آپ کرنے نکلیں گے، لوگوں کو آپ دین کی طرف بلائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، مسجد کی طرف بلائیں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے، ہے نا، تو تکلیفیں بہت آئیں گی۔ آج بزم نوری والوں سے پوچھو نا، ان کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کتنی جگہ ان کو مائک لے کے خود جانا پڑتا ہے، معلم کا انتظام کرنا پڑتا ہے، معلم کو لے جانے والا نہیں ہے تو خود ان کو لانا لے جانا پڑتا ہے نا۔ کئی بار کوئی بزم اگر نہیں رکھتا ہے تو ان کو خود جد و جہد کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقتیں ہیں۔ یہ انتظامات، یہ انسرام، سب معاملات ان کی ذات سے وابستہ سب جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ کئی بار کتنی مشقتیں آتی، کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ اگرچہ یہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے نہیں نکل رہے، یہ تو بزم کے لیے نکلے ہے نا، اور اسی بزم کے ذریعے اسلام کی باتیں، آقا کریم کی باتیں، اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔
یہ بھی تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے الحمدللہ. لیکن اتنا ہی سا کام کرنے میں ان کو بہت دشواریاں تھی. اب دعوت و تبلیغ کے لیے اگر ہم باہر نکلیں تو سوچیں آپ کی کتنی پریشانیاں آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے اس کام کے لیے، کتنی تکلیفیں انہیں اٹھانی پڑی، کتنی مصیبتیں انہیں اٹھانی پڑی، کتنی اذیتیں انہیں اٹھانی پڑی. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. سرکار فرماتے ہیں دین کے راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی کو ستایا نہیں. اگرچہ دیگر پیغمبروں کو بھی بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، آزمائشوں کی منزلیں انہیں بھی عبور کرنی پڑی، لیکن سرکار فرماتے ہیں دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی کو ستایا نہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر. میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا اسلام میں نماز میں ہوتے، آپ سجدے میں ہوتے، آپ کے اوپر وہ جھڑیاں ڈال دی جاتی. شروع اسلام میں آپ کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم، عتبہ اور عتیبہ، یہ ابو لہب کے دو بیٹے ہیں. ان ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں جیسے ہی سورہ لہب نازل ہوئی، ابو لہب کی تباہی اور بربادی کا سامان لے کر کے جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اور ابو جہل کی بیوی نے، ابو لہب کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے فوراً کہا کہ اسی وقت محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے. ان کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا. دونوں نے فوری طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا. اور عتیبہ نامی بدبخت جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا. اس وقت حضور خانہ کعبہ کے قریب موجود تھے اور وہاں پہنچ کر کے کہنے لگا اے پیغمبر اسلام. حضور کا گریبان آ کر پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہنے لگا محمد میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دیا ہے، اور سنو میرے بھائی نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے دیا ہے. اور حضور کے طرف وہ تھوکنے لگا معاذ اللہ. تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قلبی تکلیف ہوئی. آپ نے اتنا فرمایا اے میرے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو اس پر مسلط فرما دے. حضور نے یہ بد دعا دے دی اے اللہ اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو اس پر مسلط فرما دے. اب عتیبہ جب یہ سنا تو گریبان چھوڑ کر کے پیچھے ہٹ گیا. اب اسے ڈر لگنے لگا، اسے یہ خیال ہونے لگا کہ یار محمد نے بد دعا دے دی ہے، محمد کی بد دعا تو تیرے بیدف ہے، وہ کر رہے ہیں. اب وہ ہٹ تو گیا لیکن اب سفر میں جب بھی جاتا تو یہ غلام کو رکھتا اور کہتا مجھ پر نظر رکھنا، میری طرف کسی کو آنے نہ دینا، میرا خیال رکھنا، میں رات سوؤں تو ساری رات تم جاگتے رہنا، میری نگہبانی کرتے رہنا. وہ گارڈ کا کام کرتا تھا. ایک بار شام کے سفر میں جب یہ نکلا تو پورے قافلے والے لوگ جہاں سوئے سب کے بیچ میں جا کر یہ سویا. چونکہ حضور کی بد دعا اس کے حق میں ہو چکی تھی، اب اس کو ڈر ہمیشہ لگا رہتا تھا. اب ملک شام کے سفر میں یہ جا رہا ہے، راستے میں قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا تو یہ سب سے بیچ میں جا کر سویا. رات جب ڈلی ہے تو جنگل کی طرف سے شیر آیا اور سب کو سونگتا ہوا، سب کے منہ کو سونگتا تھا اور شیر آگے بڑھتا تھا. سونگتے 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 عتیبہ کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے بیچ لوگوں کے بیچوں بیچ میں جہاں عتیبہ سو رہا تھا وہاں پہنچ کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا. کھایا نہیں، اگرچہ انسان کا گوشت جو ہے شیر کو بہت مرغوب ہوتا ہے لیکن اس نے کھایا نہیں بلکہ چیڑ کر کے اور چھوڑ دیا. میرے عزیزو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگل کا جو درندہ ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ گستاخ رسول کون ہے. گستاخ رسول کون ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء شروع سب سے لوگوں کو سونگتا ہوا اندر گھسا اور سونگ کر کے وہ جان لیتا تھا کہ یہ گستاخ رسول ہے یا نہیں. اور جو گستاخ رسول تھا اس کو وہ جان لیا اور جان کر کے اس کو چیر کر کے رکھ دیا. میرے عزیزوں میرے داروں معلوم یہ ہوا کہ جو بدبودار ہوتا ہے، بد عقیدہ ہوتا ہے، گستاخ رسول ہوتا ہے، اس کے لیے قرار نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں. بہرحال تو تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی راہ میں بڑی اذیتیں اٹھانی پڑی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز میں ہوتے آپ پر وہ جڑیاں ڈال دیتی
کئی بار خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اور آپ کے اوپر ڈالی ہوئی وجڑیوں کو صاف کیا کرتے. ایک بار عتبہ ابن ربیعہ یہ آیا اور اس بدبخت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور اس نے چادر ڈالی اور چادر ڈال کر کے دونوں طرف سے تاؤ دینے لگا, یعنی گلا گھوڑ دینا چاہتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور آ کر کے آپ نے چھڑایا. کنہوں نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھڑایا اور آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت, کیا تو اس بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مار دینا چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, پاک اور بے عیب ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اور اسی کی عبادت اور بندگی کی یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, اس بنیاد پر تو ان کا گلا گھوٹ دینا چاہتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر چھڑایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح تبلیغ دین کے لیے جب نکلے, امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ, احد سے بھی زیادہ کسی اور موقع پر آپ کو ستایا گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں عائشہ, جب میں طائف گیا اور طائف کے لوگوں کو میں نے دعوت اسلام دی تو اس دن مجھے بہت ستایا گیا. اب دیکھیں کس انداز میں حضور کو ستایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سرداروں کو جب دعوت اسلام دی تو جانتے انہوں نے کیا کیا؟ وہاں کے اوباشوں یعنی جو بدماش قسم کے لڑکے تھے ان لڑکوں کو پتھر دے دے کر کے اور حضور کے پیچھے لگا دیا. حضور پر وہ پتھر پھینکتے تھے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم لہو لہان ہو گیا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ چمڑے کا جو آپ خف پہنے ہوئے تھے, جوتا پہنے ہوئے تھے, خون سے وہ پورا بھر گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زخموں کی جب تاب نہ لا سکے تو ایک باغ تھا, اس باغ میں آپ تشریف فرما گئے. اس باغ کا جو خادم تھا اس کا نام تھا عباس, اور وہ باغ تھا عتبہ بن ربیعہ کا, شیبہ بن ربیعہ کا. یہ بھی دشمنی تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو بہت زیادہ اذیت پہنچی ہے اور جسم کا ہر حصہ بالکل زخموں سے چھلی ہو گیا ہے, تو انہوں نے عباس سے کہا کہ عباس ان کو بلا لو اور بلا کر کے باغ میں بٹھا کر کے انگور کا ایک خوشہ دے دو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جیسے ہی بیٹھے تو عباس نے لا کر کے انگور کا خوشہ دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اس کو تناول ابھی کرنا چاہتے تھے. کتنے میں عباس نے پہلی بار یہ بسم اللہ کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تھا, تو وہ بول اٹھا کہ یہ کلمہ آپ نے پڑھا, آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. کیا فرمایا؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. تو حضور نے فرمایا نینوا جہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام آئے تھے. تو وہ حضرت یونس علیہ السلام سے بہت اچھا متعارف تھا. تو اس نے کہا آپ یونس کو جانتے؟ کہا ہاں وہ میرے بھائی ہیں. تو حضور نے مکمل طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف اس کے سامنے پیش کیا. جب تعارف حضرت یونس علیہ السلام کا سرکار نے پورے طور پہ جب کرایا ہے تو وہی عباس نامی غلام اللہ اکبر حضور کی پیشانی کو چومنے لگا, حضور کے ہاتھوں کو چومنے لگا, حضور کے پاؤں کو چومنے لگا اور کہتا ہے پیغمبر اسلام کیا پڑھنے کے بعد لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں. فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام. عتبہ ابن ربیعہ دیکھ دیکھ کر تھے, وہ کیا کہنے لگے, دیکھو محمد کا جادو عباس پر بھی چل گیا. بہرحال اللہ عز و جل کا یہ کرم ہوا کہ جس طائف میں اوباشوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس چہرے کو خون سے لہو لہان کیا ہے نا, جس میں عنبری پر پتھر برسا کر کے اور سرکار کے نازک جسم کو جنہوں نے زخموں سے چور چور کیا. الحمدللہ اسی طائف میں اللہ عز و جل نے عباس نامی ایک ایسے شخص کو پیدا کر دیا تھا جو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو, حضور کے ہاتھ کو, حضور کے پاؤں کو چومتا ہوا نظر آ رہا تھا. اور صرف اتنا ہی بلکہ کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس سے یہ بھی درس ملا کہ الحمدللہ تبلیغ دین کے لیے جب کوئی نکلتا ہے مصیبتیں تو آتی ہیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی جزا عطا فرماتا ہے. حضرات پھر کیا ہوا, فرشتے آ گئے, پانی پر موکل فرشتہ آ گیا,
समंदरों पर मोकिल फरिश्ता आ गया, हवा पर मोकिल फरिश्ता आ गया, पहाड़ों पर मोकिल फरिश्ता आ गया और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे, मैं ऐसी हवा चलाऊं कि ये सारे हिलाक हो जाए। हुजूर ने फरमाया नहीं। पानी पर मोकिल फरिश्ता आकर कहने लगा हुजूर हुक्म दे, इन्होंने आपको सताया है, अजियत दी है, आका हुक्म दे, मैं समंदर का पूरा पानी इनके दरमियान डाल दूं, ये हिलाक हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया नहीं। पहाड़ों पर मुवक्किल फरिश्ता आ गया, कहने लगा हुजूर हुक्म दे तो मैं इन दोनों पहाड़ों को इनके दरमियान लाकर मिला दूं और इन्हें पीस करके रख दूं। आका ने फरमाया नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, अल्लाह ने तुम्हें हमारी इताअत के लिए भेजा है, तुम पर हमारी इताअत जरूरी है, लिहाजा मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं दुआ करता हूँ तुम आमीन कहो। सुभान अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ तुम आमीन कहो। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और दुआ फरमाई। और दुआ क्या थी? अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा अहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ मेरे परवरदिगार, इस कौम को अगर तू कुछ देना चाहता है तो इन्हें अजाब न दे, इन्हें अजियत न दे, इन्हें जहमत न दे। मालिक इन्हें तू कुछ देना चाहता है तो इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें रहमतों से नवाज दे, इन्हें बरकतों से नवाज दे मौला, इसलिए कि ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे इस आलम में भी अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनों को दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि आलम। बहरहाल दीन की राह में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अज़ियतें उठाई। 3 साल तक शोबे भी तालीम में महसूर रहे। 2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जला मेरे भाई, खजूरों से गुजारा होता था, पानी से गुजारा होता था। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए बहुत कुर्बानियां उन्होंने दी। यहाँ तक के सहाबा तो सहाबा, सहाबियात ने भी, हजरात सहाबियात ने भी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम ला चुके तो कुछ दिनों के बाद हुजूर से इजाजत लेकर कहते या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए ताकि आज मैं जाकर के हरम में और लोगों को दावत इस्लाम दूं। सरकार ने इजाजत दे दी। अब वो गए और लोगों को दावत इस्लाम देना शुरू फरमाया। अल्लाह अकबर, दावत देना था कि वहाँ जितने भी बदमाश बैठे हुए थे सब आपके ऊपर हमलावर हो गए और सब आपको मारने लगे और इस कदर मारा कि पूरा जिस्म अल्लाह अकबर जख्मों से छल्ली कर दिया। आपके चेहरे मुबारक खून से भर गया। उतबा इब्न रबिया नामी एक बदबख्त आया और वो नोकदार जूते पहना हुआ था, तो वो उस जूते से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने को और आपके चेहरे को मसलने लगा। अल्लाह अकबर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए। इतने में कबीले तमीम के लोग आ गए और उन्होंने आकर के कहा कि लोगों, अगर अबू बकर का इंतकाल हो गया तो हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे। जब उन्होंने धमकी दी तो ये कुफ्फार पीछे हटे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को चादर में डाल करके उनके घर पहुंचाया गया। बहुत देर तक बेहोश रहे। जब होश आया तो उनकी वालिदा जो भी ईमान नहीं लाई थी उनके सामने खाना लेकर आई, पानी लेकर के आई और कहने लगी कि बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते नहीं, मैं हरगिज नहीं खाऊंगा, खुदा की कसम मैं उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं पैगंबर इस्लाम को देख ना लूं कि वो किस हाल में है। सुभान अल्लाह। कहते हैं अम्मी जान मेरे आका किस हाल में है? तो वो कहती मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे आका कहाँ है और किस हाल में है। उम्मे जमील से पूछो। उम्मे जमील इब्न खत्ताब से पूछा गया पैगंबर इस्लाम कहाँ है, किस हाल में है? वो कहती मुझे नहीं मालूम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुझे उनके पास ले चलो। तो एक बाजू को उम्मे जमील के कांधे पर रखा और एक बाजू को अपनी माँ के कांधे पर रखा और घसीटते हुए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाने के लिए निकल पड़े। उन दिनों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अक़म में थे और वहीं से दीन इस्लाम का काम खुफिया तौर पर किया जा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आए, फिर इनको बुला करके बिठाया और सरकार ने जब इनकी हालत देखी, कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए हैं, पूरे जिस्म में अल्लाह अकबर जख्मों का दाग है और चेहरे भी मसले हुए हैं, सीना भी बिल्कुल मसला हुआ है, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें उसके बाहर हो गई। हुजूर रोने लगे और कहते हैं अबू बकर
دین کی راہ میں تمہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا, تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی, دین کی خاطر تم نے بہت صعوبتیں برداشت کی. تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ سلامت ہیں, تو ابوبکر کی یہ تکلیفیں کوئی معنی نہیں رکھتی. حضور آپ سلامت ہیں تو ہماری یہ تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ انہیں دولت ایمان سے مالا مال کر دے. سرکار نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ ابوبکر کی ماں کو ہدایت دے دے. خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آئے, دعا پہلے قبول ہو چکی تھی. اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام دیا. تو دین کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے, حضرات صحابیات نے بہت عظیم عظیم قربانیاں پیش کی اور انہوں نے بہت آزمائشوں کو الحمدللہ برداشت کیا. میرے عزیزوں میرے پاس اتنا وقت نہیں, ورنہ میں صحابیات, وہ صحابیات جنہوں نے عظیم عظیم قربانیاں پیش فرمائی, میں ان کے حالات اور مناقب آپ کے پاس رکھتا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند ایک صحابیات کا تذکرہ ضرور کر دوں, کیونکہ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پردے میں رہ کر کے میری ماں بہنیں بھی میرے خطاب کو سن رہی ہوں. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام لائی تو اللہ اکبر, اسلام لانے کے بعد ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ابو جہل نے ان کے سر کے اوپر ڈھال مارا, اور اتنا زور سے مارا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اسی حال میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز میں کھڑی ہو گئی, 2 رکعت نماز نفل پڑھا, اور نماز نفل پڑھنے کے بعد وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رونے لگے. کیونکہ ابو جہل کیا کہتا تھا, ڈھال مارنے کے بعد جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی نا, ابو جہل یہ تانے دیتا تھا کہ تو نے میرے لات و منات کو برا بھلا کہا, اس لیے ہمارے لات و منات نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین. حضرت زنیرہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رونے لگی, اور رو کر کے کہتی ہے میرے پروردگار ہمارا تو عقیدہ یہ ہے آنکھوں کی بینائی کو دینا اور اس کو چھیننا یہ تو تیرا امر ہے, یہ تو تیرا کام ہے. یہ بدبخت کہتے ہیں ہم نے لات و منات کی برائی کی تو انہوں نے ہماری بینائی چھین لی ہے. اے اللہ اگرچہ تو یہ بات صحیح ہے کہ تو نے ہی میری بینائی لی ہے, تو مالک آج میری بینائی واپس کر کے حقانیت کو واضح فرما دے. الحمدللہ آپ کا اتنا دعا کرنا تھا کہ اسی وقت حضرت زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابیہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہر کچھ قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی. ام شریک کو مشرکین باندھ دیتے تھے, پاؤں کو زنجیروں سے جکڑ دیتے تھے, ہاتھ کو بھی باندھ دیتے تھے, اور جہاں جاتے تھے انہیں لیے لیے پھرتے تھے. ان سے مطالبہ ان کا کیا ہوتا تھا, یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ ام شریک دعوت اسلام سے باز آ جاؤ, لوگوں کو دعوت دینے سے باز آ جاؤ, اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ, پیغمبر اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. لیکن حضرت ام شریک نے کہا جان مانگو تو جان دے دیں گے, مال مانگو تو مال دے دیں گے, لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دیں گے. سبحان اللہ. بہت اذیتیں انہیں دی جاتی, کوڑے مارے جاتے, دھوپ میں باندھ کر کے ان کو ڈال دیا جاتا, لیکن اس کے باوجود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. میرے عزیزوں ایک بار کا واقعہ ہے, البدایہ والنہایہ میں بھی یہ موجود ہے, اور سیرۃ الحلبیہ میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ ام شریک فرماتی ہیں کہ مجھے ایک بار مشرکین نے دھوپ میں میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے اور انہوں نے ڈال دیا. شدت کی گرمی تھی. اب عرب کی گرمی اللہ اکبر, میں نے دیکھا ہے وہاں کی گرمی, گاڑیوں کے بونٹ پر اگر آپ انڈے کو نکال کر کے ڈال دیں خدا کی قسم انڈا پک جاتا ہے, ایسی گرمی ہوتی وہاں کی. اب اس گرمی میں ام شریف فرما رہی ہے کہ مجھے دھوپ میں ڈال دیا گیا, ریتیلی زمین تھی, میں یوں ہی بے بس پڑی ہوئی تھی, مجھے پیاس شدت کی تھی. میں نے خدا کی بارگاہ میں عرضی لگائی, میرے مالک میں نے تجھ سے آج تک کچھ نہیں مانگا, بس آج میں تجھ سے پانی کا سوال کرتی ہوں, مالک میری اس خواہش کو پورا فرما دے. اللہ اکبر. غیب سے ایک مرد خدا نمودار ہوا, پانی کا مشکیزہ لے کر کے ام شریک کے پاس آیا اور آ کر کے انہیں سیراب کر کے پلایا. سبحان اللہ. اور کچھ پانی ان کے دامن میں بھی گر گیا. جب دشمن آئے تو انہوں نے ان کے دامن پر پانی دیکھا تو وہ کہنے لگے
اے ام شریک، لگتا ہے کہ تو نے اپنے ہاتھ کو کھول لیا اور میرے مشکیزوں سے پانی نکال کر کے تم نے پی لیا۔ ام شریک کہتی نہیں، میں نے تمہارا پانی نہیں پیا ہے، یہ جو مجھے پانی پلایا گیا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے پلایا گیا ہے، یہ تو اللہ کی مدد مجھے پہنچی ہے، میں نے تمہارے مشکیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے اور میں نے اپنے آپ کو آزاد بھی نہیں کیا، یہ تو اللہ کی مدد تھی جو میری طرف آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے جب دیکھا اپنے مشکیزوں کو جا کر تو ان کے مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے تھے، اور جب مشکیزوں کو بھرا ہوا دیکھا تو آ کر کیا کہنے لگے، خدا کی عزت کی قسم، جس مذہب پر یہ ام شریک ہے وہی مذہب سچا ہے، سبحان اللہ، وہی مذہب سچا ہے، اس کی حقانیت سے ہمیں مذہب اسلام کی حقانیت کا پتہ لگ گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ قافلے میں جتنے لوگ تھے سارے مشرف اسلام تھے۔ میرے عزیزوں، میرے مانشتہ داروں، میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام کے لیے، شریعت مطہرہ کی آبیاری کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے لیے، عظمت قرآن کے لیے قربانیاں تو صحابہ کرام نے دی، صحابیات نے دی، ہمارے سلف صالحین نے دی۔ یہ اس دین کے لیے آج ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ دین تو آج ہمیں آیتے میں ملا ہے، ماں کی گود میں ہمیں ملا ہے، لیکن افسوس ہزار افسوس، آج ہم سے صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہے، ان کو وقت پر ادا کرو۔ ہم سے یہ نہیں ہو پا رہا ہے، زور کے وضو سے زور نہیں پڑا جا رہا ہے، عصر ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، عشاء نہیں ادا کر پا رہے ہیں، فجر نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے اسلاف دین کے لیے جان مال سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہمیشہ تیار نظر آتے تھے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کا دامن تنگ ہے۔ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ اکبر، حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت معاب میں پہنچے۔ ان کے بیٹوں نے پہلے ہی منع کیا ہوا تھا، ان کے بیٹوں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ بابا آپ میدان جنگ میں نہیں جائیں گے کیونکہ آپ معذور ہیں۔ وہ پاؤں سے لنگڑے تھے اور ضعیف العمر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ولولہ دیکھیں، ان کا جوش اور جذبہ دیکھیں۔ بدر میں جانا چاہا، حضور نے منع کر دیا، ان کے بیٹوں نے منع کر دیا، نہیں شریک ہو پائے۔ وحد کا جب مارکا کا موقع آیا پھر جانے کے لیے وہ تل ملانے لگے، بچوں نے جب منع کر دیا تو حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے حضور اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، کم از کم وحد میں جانے کی اجازت تو دے دیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا قیامت میں، تم سے اے عمرو بن جموح تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ تم معذور ہو، تم لنگڑے ہو، تم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، لہٰذا تم نہ جاؤ۔ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ، میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، حضور میں احد کے دامن میں جنت کی خوشبو پاتا ہوں، حضور مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جیسی تمہاری مرضی۔ اب آئے گھر میں تیاریاں کرنے لگے تو ان کی بیوی کہتی ہے بچوں نے منع کیا نہیں مانے، سرکار نے منع کیا نہیں مانے، اور اس ضعیفی کے عالم میں لنگڑے پاؤں سے تم میدان جہاد میں جا رہے ہو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم جنگ سے بھاگ کر کے واپس آؤ گے۔ حضرت عمرو بن جموح نے اسی وقت دعا کی، اے اللہ مجھے احد سے واپس مدینہ کی طرف نہ پلٹانا، اے اللہ مجھے احد سے واپس نہ پلٹانا۔ ان کی یہ دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، سبحان اللہ۔ احد میں گئے تاکہ شہادت ہو گئی، جب شہادت ہوئی تو دوسرے دن کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ عمرو بن جموح کی بیوی یعنی ان کی زوجہ اونٹ پر بیٹھی ہیں اور کچھ سامان لادی ہوئی ہے، دائیں طرف بھی بوجھ ہے بائیں طرف بھی بوجھ لٹک رہا۔ میں نے پوچھا عمرو بن جموح کی بیوی یہ تم نے اونٹنی پر کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے ام المومنین کل جنگ میں میرے شوہر عمرو بن جموح ان کی بھی شہادت ہو گئی، میرا بیٹا عبداللہ وہ بھی شہید ہو گیا، اور میرا بھائی وہ بھی شہید ہو گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں وزنی چیزیں اٹھنے پر یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ 3 لاشیں، اللہ اکبر، 3 لاشوں کو لاد کر کے خاتون مدینے کی طرف لے کر کے آنا چاہ رہی، کوشش کر رہی ہے، لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ میرے عزیزوں 3 لاشیں، ایک دن میں ایک گھر سے 3 لاشوں کا اٹھ جانا، 3 جنازوں کا اٹھ جانا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھر اگر دودھ پیتا بچہ مر جاتا ہے خدا کی قسم پورے گھر میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے، ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس، 100,000 افسوس کہ آج ہمارے نام تو اسلاف کے جیسے ہیں،
ہمارے کارنامے ان کے کارناموں کے جیسے نہیں. عمرو ابن جموح کی زوجہ یہ خاتون ہے, یہ ایک عورت ہے. اللہ اکبر. اس عالم میں بھی 3 جنازوں کو اللہ اکبر انہوں نے اونٹنی پر لادا ہوا ہے, اور کیا کہتی ہے, اللہ تیرے فیصلے پر ہم راضی ہیں, جس حال میں تو نے رکھا ہے ہم راضی ہیں, جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہم اس پر راضی ہیں. ہمارے شوہر کی, ہمارے بیٹے کی, ہمارے بھائی کی جو تقدیر تو نے لکھی اس پر ہم راضی ہیں. سبحان اللہ. اور اس عالم میں اونٹنی کو ہانکتی ہے مدینہ کی طرف. ان کا خیال یہ تھا کہ گھر کے قریب جو جگہ ہے وہی اپنے شوہر کو دفنائے, لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھتی, حتیٰ کہ اتر کر کے سرکار کی بارگاہ میں چلی گئی اور جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ اونٹنی مدینہ کی طرف جاتی نہیں, حضور کیا سبب ہے؟ آقا فرماتے ہیں عمرو ابن جموح میدان جہاد کی طرف آنے سے پہلے کیا انہوں نے کوئی دعا کی تھی؟ وہ کہتے ہاں یا رسول اللہ, انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اے اللہ مجھے مدینہ کی طرف نہ لوٹانا, احد سے ہمیں مدینہ کی طرف نہ لوٹانا. آقا فرماتے ہیں بس تو جان لو ان کی دعا قبول ہو چکی ہے, اب انہیں واپس لے چلو, ہم انہیں وہیں دفنائیں گے جہاں احد کے 70 شہداء آرام کر رہے ہیں. انہیں 70 شہداء کے ساتھ الحمدللہ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان احد میں دفنا دیا گیا. الحمدللہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 40 سال کے بعد جب ان کی قبر کھلی, جب اس وقت نہر کھودی جا رہی تھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں, جب قبر کھلی تو اس وقت جب ان کو دفنایا گیا تھا تو ایک مقام سے خون مسلسل باہر آ رہا تھا, بند نہیں ہوتا تھا, تو اسی مقام پر ان کے ہاتھ کو رکھ کر کے اور ان کو دفنا دیا گیا تھا. اللہ اکبر. 40 سال کے بعد جب ان کی قبر کھلی ہے تو لوگوں نے جب ان کے ہاتھ کو ہٹایا ہے تو اللہ اکبر جسم سے خون باہر آنے لگا. میرے عزیزوں, اور جسم تر و تازہ ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو دفنایا گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ آقا کریم کے ناموس پر جان دینے والا, حضور علیہ السلام کی دین کی عظمت پر جان دینے والا مر جاتا ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں, دنیا والوں کی نظروں میں, لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ وہ زندہ ہوتا ہے. اور زمین کی کیا مجال کہ اللہ والوں کے جسموں کو وہ کھا سکے. حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو دنیا میں عام کرنے والوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. میرے بھائی حضرت عمرو بن جموح زندہ تھے. اب آپ سوچیں کہ عمرو بن جموح کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. ارے جب غلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو آقا بدل جائے تو اپنی قبر میں زندہ ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو دین کے لیے قربانیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی, صحابیات نے دی, سلف صالحین نے دی. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم کو تو دین آیتے میں ملا ہے. حضرات حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جن دنوں ہم شعبہ ابی طالب میں تھے بھوک کی شدت تھی. ایک دن میں نے ایک مقام پر استنجا کیا تو استنجا کرنے سے جب مٹی ہٹی تو وہاں ایک چمڑا نظر آیا. اس چمڑے کو میں نے نکالا اور اس چمڑے کو میں نے دھو کر کے سکھا لیا, اور سکھانے کے بعد اس کو پتھر پر میں نے پیس لیا, اور پیس کر کے اس کا صفو بنا کر کے میں نے اس کو پھانک لیا اور اوپر سے پانی پی لیا تاکہ بھوک کچھ تو کم ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ذرا سوچیں, کیا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن آیا کہ دین کے نام پر کبھی ہم کو چمڑے کھانے پڑے, دین کی خاطر کبھی دن بھر بھوکا رہنا پڑا ہو, دین کی خاطر کبھی پیٹ میں پتھر باندھنا پڑا ہو؟ کبھی ایسا دن آیا نہیں. میرے عزیزوں آج تم جہاں جاتے اکرام ہی اکرام ہے, جہاں جاتے وہاں استقبال ہے, جہاں جا رہے وہیں ہار ڈالا جا رہا ہے, جہاں جا رہے ہیں وہیں نذرانے ہیں, جہاں جا رہے وہیں لنگر ہے, وہیں دعوت ہے, وہیں طعام ہے, وہیں کھانا, سب کچھ ہے. اکرام ہی اکرام ہے, انسلام ہی انسلام ہے, عزت ہی عزت ہے, تکریم ہی تکریم ہے. دین کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا. میرے عزیزوں آج ہمارے بچے بھی اگر دین پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر والے پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں مولانا بنو گے کھاؤ گے کیا, عالم بنو گے کھاؤ گے کیا, حافظ بنو گے کیا کھاؤ گے, میکینک بنو گے, نوکری کرو گے, دنیاوی پڑھائی پڑھو گے, ریلم پیل دولت ہوگی تمہارے پاس. میرے عزیزوں میرے رشتہ داروں, میں کہتا ہوں اگرچہ دین پڑھ کر کے کم دولت کمانے والا بچہ اگرچہ دولت کم لائے گا لیکن کبھی بھی
माँ बाप के साथ जबान दराजी नहीं करेगा, बड़ों की वो हमेशा तकरीम करेगा, छोटों पर शफकत का साया डालेगा, खिलाफ वर्जी वाला कोई काम नहीं करेगा, 5 वक्ता नमाजों को उनके वक्तों पर अदा करेगा। और अक्सर मैंने देखा है कि जो दीन नहीं पढ़ते वो 2 लाख महीने के कमाते हैं, 4 लाख महीने के कमाते हैं, लेकिन कई बार वही नालायक औलाद अपने माँ बाप के गिरबान में हाथ डालते हैं, माँ बाप को घसीट करके बाहर कर देते हैं, माँ बाप को धक्के मार करके घरों से निकाल देते हैं। इसी छिंदवाड़ा में कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को, जो वृद्धाश्रम है ना, वहाँ छोड़ा हुआ है। आप वहाँ जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये फलां कौन है, आपको पता चलेगा ये फलां का नाम ये है, इनका घर फलां मकाम पर है, इनके जवान बेटे हैं और आलिशान उनका कारोबार है, लेकिन आज उनके माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। मेरे अजीजों, वही मैं कहता हूँ कि जिसके पास दीन होता है, खुदा की कसम, वो माँ बाप को कभी धक्के नहीं देता, वो माँ बाप से नजरें नहीं मिलाता, निगाहें झुका करके रखता है, उफ तक नहीं करता, माँ बाप का अदब करता है, एहतराम करता है, माँ बाप के लिए हर कुछ कुर्बान कर देने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, बच्चा आपका 2 लाख कमाए, अगर आपसे जबान दराजी करे, आपके साथ झगड़ा करे, आपके गिरबान में हाथ डाले, उसका 2 लाख किस काम का है। लेकिन 10,000 कमाने वाला मौलाना अगर आपकी तकरीम करता है, आपकी इज्जत करता है, आपकी खातिर करता है, आपका अदब बजा लाता है, तो खुदा की कसम इसका 10,000 उसके 2 लाख पर भारी है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, खुद भी दीन हासिल करो, अपने बच्चों को भी दीन का तालीम दिलाओ। कहिए इंशाअल्लाह। अगर आपने ऐसा किया तो आप दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन आपने जिस बच्चे को दीन दिलाया है, दीन से लगाया है, आपके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज पढ़ेगा, नमाज के बाद आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, आपके जाने के बाद वो कुरान पढ़ेगा, कुरान पढ़ करके आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, सुबह शाम आपके निजात का वो सामान बनेगा। मेरे अजीजों, मेरे ईमान रिश्तेदारों, आज जो ये कहते हैं कि हाफिज बनेगा, खाएगा कहाँ से, आलिम बनेगा, क्या करेगा? मैं कहता हूँ, जब तुम माँ के पेट में थे, कुरान कहता है यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बाद ख़ल्क़िन। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे माँ के पेट में 3 अंधेरों में रखा। 3 अंधेरों में तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किसने किया? अल्लाह ने किया। किसने खिलाया, किसने पिलाया? कौन माँ के पेट के 3 अंधेरों में तुम्हें जिंदा रखा? वो कोई और नहीं, वो अल्लाह है। 9 महीने तुम्हें माँ के पेट में रख करके तुम्हें खिलाया पिलाया, जिंदा रखा। और जब तुम पैदा हुए, किसी काम के न थे, तुम्हारे माँ बाप के दिलों में उसने मोहब्बत डाल दी, फिर मोहब्बत से उन्होंने तुम्हारी परवरिश की, है ना? तुम्हारी माँ तुम्हें दूध पिलाती रही, खूने जिगर से तुम्हें सींचती रही, और फिर तुम आज जब इस काबिल बने कि जवान हो गए, तो अब कहते हो कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरी मेहनत की वजह से है। मेरे अजीजों, हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि जो रब हमारा माँ के 3 अंधेरों में हमें खिलाता पिलाता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह वही रोजी का देने वाला है, वही खिलाने वाला है, वही पिलाने वाला है। जो कल खिलाया था वही आज खिलाएगा, जो कल पिलाया था वही आज पिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू जहल ने नेज़ा मारा इनकी शर्मगाह में, और नेज़ा मार करके इनको शहीद कर दिया। इनके शौहर हजरत यासिर, इनके बेटे का नाम हजरत अम्मार। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत यासिर और अम्मार के घर के करीब से गुजरते थे, वो रोते थे, तो हुजूर फरमाते थे, ऐ आले यासिर सब्र करो, आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। मेरे अजीजों, मेरे ईमानदारों, जब ये आयत नाज़िल हुई, वमन युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? अल्लाह अकबर। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह को कर्जा दूंगा। हुजूर, मैं अल्लाह को कर्जा दूंगा। कहते हैं, क्या तुम दोगे कर्जे में? तो कहते, हुजूर, मदीना मुनव्वरा में 600 दरख्तों पर मुश्तमिल मेरा एक बाग है, हुजूर यही मेरी जिंदगी का सरमाया है, मैं अल्लाह को कर्जे में ये दे देना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उस जमाने में जिसके पास खजूरों के दरख्त
ہوتے تھے سمجھ لو کہ اس کے پاس بڑی معیشت مانی جاتی تھی، اس زمانے کا وہ مالدار سمجھا جاتا تھا. تو حضرت ابو دردہ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کہیں اور پلاٹ نہیں تھا، کہیں اور مکان نہیں تھا. ان کے بچے اور وہ خود اسی باغ میں رہتے تھے اور وہی باغ ان کی معیشت کا تھا. لیکن سبحان اللہ ایک آیت صرف سنی، قرآن کی ایک آیت سنی، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ پر حضرت ابو دردہ کھڑے ہو گئے. حضور گواہ بناتا ہوں میں آپ کو، میں نے مدینہ میں جو میرا باغ ہے 600 درختوں پر مشتمل، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرضے میں دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب گئے اس باغ میں اور چونکہ آپ کے بیوی بچے بھی اسی کے اندر تھے، آپ نے باہر سے آواز لگائی، اندر نہیں گئے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کا ہو گیا لہٰذا میں اندر نہیں جاؤں گا. باہر سے آواز لگائی، ام دردہ بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، میں نے اس باغ کو اللہ کو قرضے میں دے دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کی زوجہ بچوں کو لے کر کے باہر آ گئی اور جانتے جب وہ باہر آئی ہے تو ان کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. وہ ناراض نہیں ہوئی، وہ ناخوش نہیں ہوئی، واویلا نہیں کر رہی تھی، رو نہیں رہی تھی، بلکہ ان پر کیفیت طاری ہو گئی اور اپنے شوہر کی تعریف میں کہتی ہے اے ابو دردہ واہ واہ، کیا تم نے نفع کا سودا کیا ہے، کیا تم نے نفع کا سودا کیا ہے. اللہ کے ہاں تو اس باغ کو بیچ کر کے تو نے نفع کا سودا کیا ہے. سبحان اللہ. کیا ایمان تھا ان صحابیات کا اور کیا ایمان تھا ان صحابہ کرام کا. پورے 600 درختوں پر مشتمل مدینہ منورہ کا وہ باغ حضرت ابو دردہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں خدا کی راہ میں بیچ دیا. میرے عزیزوں میری بات، اس باغ کی الحمدللہ ہم نے بھی زیارت کی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں دی. آج ہم سے خدا کے نام پر مانگا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ 100 روپیہ مانگا جاتا ہے تو جیب میں سکے تراشتے ہیں، 5 کا 10 کا نکل جائے تو وہی دے دوں. میں کہتا ہوں جب اللہ عز و جل سے مانگتے بہت زیادہ ہو، 10-20 تو نہیں مانگتے خدا سے، جب بھی مانگتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اے اللہ ہمیں مکان دے دے، ہمیں دکان دے دے، ہمیں لاکھوں دے دے، ہمیں کروڑوں دے دے، ہمیں مالدار بنا دے. تو میرے بھائیوں جب لاکھوں مانگتے ہو، جب بے حساب مانگتے ہو تو بے حساب دینے کا بھی جذبہ ہونا چاہیے. خدا کی راہ میں جب 100 دینے کی باری آتی سکے تراشتے ہیں جب. آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہاں کریں. وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی. وہی وحد ہے اللہ پر. جب مکہ کے پورے دشمن مل کر کے مدینہ والوں پر حملہ کر دینا چاہتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے پھوڑا چلا رہے. پھوڑوں کی کمی ہے، اسلحوں کی کمی ہے، خندق کھودی جانی ہے. 6 فٹ 7 فٹ کی گہری خندق کھودی جا رہی ہے چاروں طرف. اس لیے خندق کھودی جا رہی ہے کہ مکہ کے مشرکین اس راستے سے اندر داخل ہو کر کے مدینہ میں رہنے والے بچوں عورتوں کو تکلیف نہ پہنچا دے، ایذا نہ پہنچا دے، ہمارے گھروں کو لوٹ نہ لے. خندق کھودی جا رہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، میرے صحابہ اگر مشرکین نے پوری طاقت سے حملہ کر دیا کیا کرو گے؟ بتاؤ تم ہمیں مشورہ دو، کیا کرو گے؟ خندق کھودی جائے یا نہ کھودی جائے؟ اس معاملے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انصاری صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں، حضور آپ ہم سے مشورہ نہ لیں، آقا آپ حکم دیں، خدا کی قسم آپ کا حکم ہوگا تو حضور ہم اپنے بچوں کو یتیم کر دیں گے، حضور آپ کا حکم ہوگا ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں گے، حضور آپ کا حکم ہوگا ہم اپنے عورتوں کو بیوہ بنا دیں گے، حضور آپ کا حکم ہوگا ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، حضور ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، حضور آپ ہم سے نہ پوچھے کہ ہم کیا مشورہ دیں بلکہ آپ حکم کریں ہمیں کرنا کیا ہے، حضور ہمارا سب کچھ آپ پر نثار ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذہانت تھی. کیا ان کا عقیدہ تھا، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹوٹ کر وہ چاہتے تھے، کس درجہ پیغمبر سے محبت فرماتے تھے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے داروں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے لیے قربانیاں تو ہمارے اسلاف نے دی. اس دین کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ دین تو ہمیں ماں کی گود میں ملا ہے. لیکن افسوس ہزار افسوس آج ہم سے اتنا نہیں بن پا رہا ہے کہ 5 وقت نماز ہی ہم پڑھ سکیں، کم سے کم ہم سچ بول سکیں، کم از کم ہم سیدھی راہ چل سکیں، کم از کم ہم نمازی بن جائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنا دے، اپنے گھروں کے ماحول کو درست کر لے. ہمارے معاشرے کا جو بگڑا ہوا ماحول ہے اس ماحول کو ہم ٹھیک کر لے. آج ہم سے اتنا نہیں بن پا رہا ہے. آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے خدا کی قسم پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا.
1,44,000 صحابہ کرام ہے کم بیش، 1,44,000 صحابہ کرام ہے۔ مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ بتاؤ 1,34,000 کہاں چلے گئے؟ 1,34,000 کہاں چلے گئے؟ تو سنو، دین کی خاطر مدینہ سے وہ ہجرت کر کے چلے گئے، دین کی خاطر، دین کو پھیلانے کے لیے، مذہب اسلام کو عام کرنے کے لیے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرا مذہب حق ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اللہ عز و جل کی ہی عبادت درست ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سچے پیغمبر ہے، اور قرآن ہی سچی کتاب ہے، تو خدا کی قسم اس دین کو عام کرنے کے لیے وہ دنیا میں پھیل گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر قسطنطنیہ میں ہے۔ اللہ اکبر! کیا انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں مر سکو تو مدینہ میں مرو، مدینہ میں مرنے والوں کی میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر! انہوں نے یہ حدیث سنی تھی، اور یہ بھی سنا تھا کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا، جنت البقیع سے 70,000 لوگ اٹھائے جائیں گے ایسے جو بے حساب بخش دیے جائیں گے۔ یہ حدیث سنی تھی، باوجود اس کے انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی۔ اور اللہ اکبر! جب وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے تو واپس نہیں پلٹے میرے بھائیوں۔ ہمارے ہندوستان تک ہوا ہے، آج کیرلا آپ چلے جائیں، تمیم داری کا مزار وہاں ملے گا آپ کو۔ آپ پنجاب چلے جائیں، بھٹنڈا، وہاں صحابہ کرام کا مزار آپ کو ملے گا۔ ہندوستان میں متعدد مقامات پر صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ چین میں صحابہ کرام موجود ہیں، قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، عراق میں اور دیگر ملکوں میں صحابہ کرام کے مزار ہیں، اٹلی وغیرہ میں بھی صحابہ کرام ہیں، افریقہ کے علاقوں میں جنگلوں میں بھی کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، پڑوس کے ملکوں میں بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں۔ تو دین کی خاطر جب وہ نکلے تو پلٹ کر کے واپس نہیں گئے۔ میرے عزیزوں، میرے مان رشتہ داروں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم دین کے لیے کتنا نکل رہے ہیں؟ آج تو ہم ظہر کے لیے گھر سے نکل کر کے مسجد نہیں جا پاتے، عصر کے لیے گھر سے نکل کر مسجد نہیں جا پاتے، مغرب کے لیے نکل کر مسجد نہیں جاتے کہ چلو جا کر کے بعد جماعت ادا کریں، عشاء کے لیے آج ہم گھر سے نکل نہیں پڑتے، تو ہم دین کے لیے کیا نکلیں گے؟ لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے کیا نکلیں گے؟ میرے عزیزوں، آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے الحمدللہ اپنا وطن قربان کیا، اپنی جان قربان کی، مال قربان کیا، گھر بار کی پرواہ نہیں کی، آل اولاد کی پرواہ نہیں کی۔ اگر پرواہ کی انہوں نے تو ناموس رسالت کی پرواہ کی، ناموس دین کی پرواہ کی، ناموس قرآن کی پرواہ کی، اور سب کچھ نثار کر کے یہی درس دیا کہ ہماری یہی خواہش ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو۔ میرے عزیزوں، میرے ماں رشتہ داروں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,44,000 کی تعداد میں ہوتے ہوئے صرف 10,000 کی قبر مدینہ منورہ میں، باقی سب کہاں گئے؟ تو آپ کو تاریخ بتائے گی کہ وہ پوری دنیا میں پھیل گئے دین کو عام کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ آج جو پوری دنیا میں آج اسلام کو لہلاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ اور کسی کی قربانیوں کا نتیجہ نہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج تو پیمان باندھے کہ انشاءاللہ بزم نوری سے بھی ہم جڑیں گے، بزم نوری میں بھی آیا کریں گے، اور بزم نوری والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ بھائی اگر اس کام کو آپ کر رہے ہیں تو دل سے کریں، محبت سے کریں، خلوص سے کریں، رسمی طور پر نہ کریں۔ جہاں آپ اس بزم کو سجاتے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو وہاں حاضر ہونا چاہیے، اور وقت سے پہلے حاضر ہونا چاہیے، اس علاقے میں گھوم گھوم کر کے دعوت دینا چاہیے، سب کو بلانا چاہیے، اور جس گھر میں یہ بزم رکھی جاتی ہے انہیں بھی آپ کو کچھ ذمہ داریاں سونپنی چاہیے کہ وہ بھی اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو فون کر کر کے دعوت دیں اور سب کو بلائیں۔ کم سے کم براہ راست وہ نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، براہ راست وہ اگر وہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنے عالم کے ذریعے، اپنے مبلغ کے ذریعے، اپنے گھر کے بزم بلوا کر کے تو دعوت دلا سکتے۔ الحمدللہ ابھی ہم جو کچھ بھی بول رہے ہیں، جتنی حدیثیں آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس کا سبب کون بنا؟ صاحب خانہ بنا۔ اس کا سبب کون بنی؟ بزم نوری بنی۔ تو الحمدللہ انہیں خوب ثواب ملے گا، جتنا سننے والوں کو ثواب ملے گا، سب کے مجموعے کے برابر انہیں ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا تو وجدان کہتا ہے اگر اللہ عز و جل کرم کرنے پہ آ جائے تو خدا کی قسم کل میدان قیامت میں ہم سب کی بخشش کے لیے یہی مجلس کی نیکیاں کافی ہوگی۔ اللہ اگر کرم کرنے پہ آ جائے تو اس کے لیے کوئی بعید نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، جس بھی کام کو کرتے ہو دل سے کیا کرو۔ ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک دن کے چند گھنٹے کو آپ وقف کر دو
کہ آج جمعرات ہے، آج کے چند گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہمارا وقف ہے، آج ہم 2 گھنٹہ اس کام کے لیے لگائیں گے۔ اتنے لوگوں کو آج ہم ٹیلی فون کریں گے، آپ الحمدللہ سلجھے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے دوست کو نمازی بنائیں، اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی کچھ تو حیثیت ہے، آپ پردھان منتری نہیں ہے لیکن گھر میں کچھ تو ہے، آپ یا تو بڑے بھائی ہیں، یا تو آپ والد ہیں، یا تو آپ بھائی ہیں۔ آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر میں جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں کو ہم رسول اللہ کی بیٹی کی کنیز بنا دیں گے، تو انشاءاللہ اگر آپ چاہ لیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہ لیں گے ہمارے گھر میں جتنے مرد ہیں آج سے وہ زندگی گزاریں گے تو رسول اللہ کا غلام بن کر کے گزاریں گے تو گزاریں گے۔ اگر آپ عہد و پیمان باندھ لیں تو انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مانشداروں، آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو نصیحتوں کو قبول کرنے والے نہیں تھے، نہیں آئے۔ میں اچھے اچھے چہرے یہاں دیکھ رہا ہوں، خوش عقیدہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے، اور تو نہیں مانتے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ میری بات مانیں گے، آپ میری بات مانیں گے۔ تو وعدہ کرو آج تک زندگی جو غفلت میں گزری سو گزری، آج کے بعد کہیں یہ نہیں گزرے گی انشاءاللہ۔ اپنے وقتہ نمازوں کو ان کے وقتوں پر کہیں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کے بنا بندہ کسی کام کرے میرے بھائی۔ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ میں کسی مولوی کا فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنا رہا ہوں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ نماز خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا حکم دو اور انہیں نماز پر جمع کر کے رکھو۔ لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم تمہیں دیں گے۔ اور وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور متقیوں کا بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، متقیوں کا آخرت میں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، حدیث پاک میں ہے کہ انہیں نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو مار کر پڑھو۔ اگر یہ سسٹم ہم نے اپنے گھر میں لاگو کیا ہوتا تو آج جلسوں میں یا مسجد کے خطبوں میں ہم لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگوں نماز پڑھو نماز پڑھو، سب پہلے سے نمازی ہوتے، سب پہلے سے نمازی ہوتے۔ تو انشاءاللہ اس سرکار کے اس ارشاد پر حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کوڑا لٹکا کر کے رکھو تاکہ بچوں میں ڈر بنا رہے، اور 10 سال کے بعد بچوں کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ سرکار کا ارشاد ہے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہ کے کام سے بچے رہیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن گل چنے شاد رہے، باغ باز آتا ہے گلشن تیرا آباد رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔